बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूँ रेड बॉक्स टीवी पे। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि पाकिस्तान का फख्र है, इस सेंस में कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो एक स्ट्रगलिंग फेस गुजारा है फ्रॉम द हिज चाइल्डहुड, वो एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आज जो शख्सियत हमारे साथ है ये एक फाइनेंशियल विजर्ड है, एक फाइनेंशियल मार्केट के बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है फ्रॉम वॉल स्ट्रीट टू पाकिस्तान। इस हिस्ट्री के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इस वक्त जो इनका काम है वो एक पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी तालीम के लिए, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त रोल अदा कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम है ई एकेडमी। कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। बहुत ज़्यादा मकामात पर आप इनकी बातें, इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और मेस्मराइज हो जाते हैं। लेकिन इनके इतने ज़बरदस्त आर्टिकल्स का सिलसिला भी है जिसमें मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं उसको गिन सकूं। शायद हज़ारों की तादाद में इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मीर मोहम्मद अली खान के बारे में, जो कि मेरे एक बहुत ही अजीज तरीन दोस्त भी हैं। एंड आई एम ऑनर्ड दैट ही हैज़ गिवन सच प्रेशियस टाइम टुडे। और आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मईशत के बारे में, पाकिस्तान के मईशत के आगे के रुझानात के बारे में, किस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है, किस डायरेक्शन में हमारी मुल्क को, इकॉनमी को बेहतर करने के इनसे कुछ टिप्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकील, थैंक यू सो मच। सर, गुफ्तगू का आगाज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीइंग अ फ्रेंड मैं आपसे क्या गुफ्तगू का आगाज़ करूं, लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज़ है हम चाहेंगे कि इस मुख्तसर वक्त में उसको थोड़ा सा हम अहाता कर सकें और कुछ हासिल कर सकें, ताकि हमारे सुनने वाले, देखने वाले उसको महफूज रख सकें और उससे कुछ राह तयन हो सके। पाकिस्तान की मईशत गुज़िश्ता सालों में बड़ी ज़ेरो बम का शिकार रही, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हमने। पहले कोविड ने हमें बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, 3 साल से इकॉनमी वैसे ही डाउनफॉल का शिकार थी, इंटरनेशनली भी रिसेशनरी सिचुएशन चल रही थी। लेकिन हमने बड़ा अच्छा पोस्ट कोविड कम बैक किया, हम माइनस में हमारी इकॉनमी चली गई। ऐसे क्या एफर्ट्स और ऐसी क्या बातें कर दी इस हुकूमत ने या इकोनॉमिक मैनेजर्स ने कि जिससे हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम मिला और मार्केट का कम बैक हुआ, बाउंस बैक हुआ? सब में बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है शकील, जब भी मैं कोई इंटरव्यू देता हूँ वो हमेशा अगर 2013 में दिया तो वो 2009 से 2013 तक की बात करते हैं, 2018 में दिया तो 2015 से 2018 की बात करते हैं। वी डोंट लुक एट द रूट कॉज ऑफ दिस डिजीज़. So we don't look at the root cause of this disease, and the root cause of this disease is from 73 years ago. दुनिया में हर जगह सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड्स आते हैं, 8-8, 10-10 साल के। आप तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। हमारे यहाँ सस्टेनेबल प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की साइकिल्स नहीं आती। क्यों नहीं आती? वी स्टार्टेड विथ $4.8 billion in GDP in 1947, 1948 we went as high as $330 billion. For a 220 million people population with 57% below the age of 29, we should be easily $1 trillion economy. Oh, yes. Officially. Unofficially, we are $1 trillion economy. कैसे? आप दिन में 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए निकले, आपको 15 से 20 से 25 हज़ार रुपए से ज़्यादा आपको असली रसीदें ही नहीं मिलेंगी, ठीक है ना? सो दैट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड विद इन द इकॉनमी। हम और आज की टेक्नोलॉजी के दौर में एक रेजिस्टेंस है कि डिजिटाइज नहीं करना। डिजिटाइज करने से ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपको मुझे एफबीआर का खौफ ख़त्म हो जाएगा, आपको मुझे किसी और डिपार्टमेंट का, कस्टम्स का खौफ ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ ओहदा खौफ के लिए लिया जाता है और वो खौफ पैसे बना कर देता है आपको। सो जैसे ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, ऑडिट्स कैन बी डन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ड्राइवरलेस कार्स कैलिफोर्निया में चल रही हैं, हम एक ऑडिट आइडेंटिफिकेशन के पैरामीटर्स नहीं निकाल सकते। अब मेरे कहने का मकसद ये है
دیکھیے اب آپ نے ریسنٹ پاسٹ کے بارے میں سوال کیا. میرے خیال میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کووڈ سے 15-20 لاکھ, میرے منہ میں خاک, 15-20 لاکھ آدمیوں کو مارنے کی. اوکے, دیر مینی تھیئریز. سب میں پہلے تو ہم مسلمان ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا انٹروینشن ہو گیا, آف کورس ہو گیا, وہ تو وی آل ہیو. اللہ کے انٹروینشن سے نیچے آئیے. I think we have had a little bit of strong lungs because of pollution, environment. دوسرا, ہمیں جب کووڈ ملا ہماری اکانومی, میں یہ مثال دیتا ہوں اکثر, کوئی آغا خان ہاسپٹل سے یا کسی بھی ہاسپٹل سے اپنا آپریشن کرا کے صحت مند ہو کے باہر نکلے اور ٹرک مار دے گاڑی کو. That is exactly what happened to our economy. Our current account deficit was $20 billion. Our imports were $62 billion. Our exports were hovering between $20 and $22 billion. We had a literally 68-day import cover left only. Most of our revenues for non-textile exports are negligible. Absolutely negligible. Remittances ہماری کم تھیں, ہر چیز تھی. I mean بجٹ ڈیفیسٹ تھا, ہر چیز تھی. دیکھیے ایک عام آدمی کو ٹماٹر, انڈا, مرغی, دال کی پرائسز صحیح ہونا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون ملک چلا رہا ہے. نمبر ون, and it's fair enough. One should not complain about that. نا ہم تھوڑا سا پڑھ لکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر جانتے ہیں. بھائی اس کو اپنا گھر چلانا ہے. اس میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جب انفلیشن ہائی ہوتی ہے, اس میں مس مینجمنٹ بھی ہے. دیکھو فرسٹ آف آل آئی ڈونٹ بلیو ان دس مانیٹری پالیسی فار اے کنٹری لائک پاکستان. وائی؟ وی آر اے کیش بیسڈ سوسائٹی. ان اے کیش بیسڈ سوسائٹی interest rates cannot control inflation. Okay? 600 کمپنیز ہوں گی جنہوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہوگا, 1000 کمپنیز ہوں گی بمشکل جنہوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہوگا. 100 بیسس پوائنٹ ڈاؤن, 100 بیسس پوائنٹ اپ. ایک آپ نے قرضہ لیا, یہ بزنس چلا رہے ہیں آپ بینک سے, نہیں آپ کو ملے گا ہی نہیں, میں نے لیا ہے مجھے ملے گا ہی نہیں. 90% of the small businesses in Pakistan don't have small business loans. So monetary policy cannot really control credit based societies, America, England, France, Japan, Germany, so on and so forth. ہمارے یہاں نہیں ہوتا. یہ جو چیزیں میں نے آپ کی نشاندہی کی, کیا خراب. Sorry to Mir Sahab, sorry to interrupt you, but State Bank has drastically cut the interest rate. 625 basis point cut کیا, 13.25 سے 7% پہ لے کر کے آیا, جس سے تھوڑا سا تو ہمیں اسٹاک مارکیٹ افیکٹ ہوگی, سیونگز افیکٹ ہوں گی, پروفیٹیبلٹی آف سیمنٹ سیکٹر یا ہائیلی لیوریج جو کمپنیز ہوں گی they would be affected. Other than that, انٹرسٹ ریٹ کم ہوا, آپ اور میں یہاں بیٹھے, یہ بچے ساری آپ کی ٹیم بیٹھی ہے سامنے, ان میں سے کس کی زندگی پہ کوئی افیکٹ پڑا؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون سا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا. الٹا ان کو نقصان ہوا کیونکہ جو بینک میں پیسے انہوں نے رکھائے تھے وہ کم ریٹرن ملنے لگا ان کو. تو ہوا یہ کہ ہم نے کبھی لانگ ٹرم پلاننگ اکنامک ریفارمز کی نہیں کی. جو نیا پرائم منسٹر آتا ہے ہماری ساری امیدیں اس سے لگ جاتی ہیں. ہم پھولوں کا ہار پہنا کر لاتے ہیں اور کوئی اور ہار پہنا کے اس کو گھر بھیجتے ہیں, کانٹوں کا ہار پہنا کے گھر بھیج. نہیں, پھولوں کا ہار پہنا کر کے ہم اس کو کانٹوں کی سیج پہ لے آتے ہیں. بالکل. وی نیڈ ٹو ڈیمانڈ, فرسٹ آف آل آئی تھنک چلڈرن شوڈ بی ٹاٹ civic duties from 7th or 8th grade. Children should be taught their constitutional rights. چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو, کوئی یہ کہے نا میں تحفہ دے رہا ہوں آپ کو, یہ میرے تن بدن میں آگ لگتی ہے کیونکہ میرے پیسے ہیں, آئی ایم پیئنگ یو ٹیکس. ناؤ دی اکانومی اس وقت دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا گیا, ایک آدھ مہینے کے لیے وہ سرپلس میں بھی آیا, بٹ ڈزنٹ کاؤنٹ. بٹ ایک انہوں نے بڑا زبردست ریلیف پیکج دیا ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر. دیکھیے پرائم منسٹر خود ایکسپوز ہوئے اور انہوں نے بڑی انسینٹیوائز کیا, میں وہاں بھی آ ٹیکس ریلیفز پہ بات کی. یہ جب 625 بیسس پوائنٹ 600 بیسس پوائنٹس کی انٹرسٹ ریٹ کم ہوئی تو دیٹ پکڈ اپ دا اسٹاک مارکیٹ. اوکے, ٹھیک ہے, وہ دیٹ واز اے ویری گڈ تھنگ.
we are a very, very undervalued market based on many other factors around the world. اگر آپ پیئر مارکیٹس کو بھی دیکھیں تو وی آر 47-48% ڈسکاؤنٹ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ فائنینشیل ریگولیشنز اور مانیٹری پالیسی یا فسکل پالیسیز کے ذریعے انہوں نے چیزیں صحیح کرنا شروع ہوئیں, دیٹ از ون سائڈ آف دا ٹوٹل اکانومی. دی ادر سائڈ آف دا اکانومی از گراؤنڈ ریالٹیز جو ٹرکل ڈاؤن کریں اوپر سے نیچے تک. وہ کون سی انڈسٹری ہے سوائے کنسٹرکشن کے؟ دیر از نو ادر انڈسٹری. آپ ریلوے صحیح کر دیں ڈزنٹ میٹر, آپ آئی ٹی صحیح کر دیں ڈزنٹ میٹر. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کریں, آپ سب کریں, مگر ایک کنسٹرکشن انڈسٹری میں 36-37 ادر انڈسٹریز ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. لمبر بھی ہو گیا, کارگو بھی ہو گیا, ٹرانسپورٹیشن بھی ہو گیا, سیمنٹ بھی ہو گیا, آئرن بھی ہو گیا, فکسچرز بھی ہو گئے, کارپیٹس بھی ہو گئے, ووڈ بھی ہو گیا, ہر چیز ہو گئی. لیبر ہو گیا, اسکل لیبر ہو گیا, نان اسکل لیبر ہو گیا. تو دیکھیے ریئل اسٹیٹ کو ہمیں ایک پوری طریقے سے اس لیے سمجھنا چاہیے, ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کیوں نہیں گرو ہوئی. وی آر ون آف دا ویری فیو کنٹریز ویئر وی ڈڈنٹ ہیو اے مارگیج سسٹم. Unfortunately less than 2%. ایک آدمی کی فرض کیجئے 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے, وچ از اے ویری گڈ تنخواہ ان پاکستان. MBA کر کے 3 لاکھ روپے کما رہے ہیں. 1 لاکھ روپے تو وہ گھر میں خرچ کرے گا نا چلانے کے لیے. چلیے وہ 2 لاکھ روپے مہینے کے سیو کر رہا ہے 1.5 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ لینے کے لیے. صحیح ہے, 1 سال میں اس نے 24 لاکھ سیو کیے, 3 سال میں 75 لاکھ سیو کیے. جب 3 سال میں 75 لاکھ سیو ہوئے تو وہ 2.25 کروڑ کا ہو گیا اپارٹمنٹ. اوکے, وہ بولے وہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. پوری دنیا میں ہمارے مارٹگیج آپ 15%, 20%, 30%, 40% دے دیتے ہیں. اب اس کو بھی آپ ڈائسیکٹ کریں اگر کہ کیوں نہیں تھا ہمارے پاس مارٹگیج. کیا ڈونٹ آر بینکس ہیو لکوڈیٹیز؟ وی ہیو امیزنگ لکوڈیٹیز. اوکے, وی ڈائیورٹ دیٹ ٹو ٹریڈ فائنینسنگ یا کار فائنینسنگ یا کریڈٹ کارڈ. اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے یہاں فورکلوجر لاز نہیں تھے کوئی. ٹھیک ہے, اب سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز ڈرافٹڈ اور اس کو پاس بھی کر دیا ہے فورکلوجر لاز. اب میرے خیال میں ایک عام آدمی 40 لاکھ روپے دے کے 30 سال 15 سال کا لون 1.5 کروڑ کے اپارٹمنٹ کے لیے لے سکتا ہے. تو وہ پہلے ہی دیکھو, ہیپی پیپل میک بیٹر اکانومی. نو ڈاؤٹ. اوکے, when you have a feeling you own the house and you can make 60,000 روپے مہینے کی پیمنٹ, صحیح ہے, you are happy. You are happy, yes, no doubt. Happy people with smiles wake up in the morning, go to the office. They don't feel lesser than anybody else. Okay, they may have the will to move up more. تو میرے خیال میں اب یہ بہتری جو آئی ہے یہ بہت اچھا ہوگا. اکانومی ہماری دیکھیں پھر سرج آئی ہے ٹیکسٹائل میں ہمارے. وی آر ورکنگ ایٹ فل کیپیسٹی. نو ڈاؤٹ, بالکل کر رہے ہیں, دیٹس اے ویری گڈ. مگر میں بار بار یہی کہتا ہوں, ہم اس کا شکر ادا کریں. لیٹس گو ان ٹو ادر ایکسپورٹ ایونیوز. وی ہیو این IT انڈسٹری وچ از امیزنگ. ٹھیک ہے, ہم منرلس کی بات کرتے ہیں بلوچستان. اب بلوچستان چھوڑیں, ناردرن ایریاز میں آپ کو پتہ ہے وزیرستان میں 1.5 فٹ نیچے کرومائٹ ملتا ہے. 1.5 فٹ نیچے. وی آر سو رچ نا. دیٹس امیزنگ. اس کا کوئی ایک میکینزم بنائیں. اوکے, ہم روتے رہتے ہیں ہمارے پاس فارم ٹو مارکیٹ روڈز نہیں ہیں. ہم نے ایگریکلچر کے اوپر کبھی ایک اسمارٹلی کوئی پالیسی ہی نہیں بنائی. ہمارے پاس اسٹوریجز نہیں ہیں. بیچ میں آڑتی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, 6 ڈفرینٹ لیئرز ہم نے دیے ہوئے ہیں. کسان سب میں کم کما رہا ہے اور اس لیئر کے آخری حد تک جو ہے آڑتی وہ سب میں زیادہ کما رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وی آر امپورٹنگ ویٹ, وی آر امپورٹنگ شوگر, وی آر امپورٹنگ cotton. We are importing tomatoes from Canada at one point. We imported $146 million worth of grapes 4 years ago. Did you know that? Yeah. I was reading and I almost fell off my bed reading. And افسوس کا مقام ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. انگور اور ناشپاتی اور سیب ہم نے امپورٹ کیے. $14 million ہوگا, 1 کروڑ 14 لاکھ روپے ہوں گے. I couldn't believe it. But so دیکھیں ہمارے پاس صرف
Have we ever had a 25-year economic plan? Nope. Have we ever had a 20-year economic plan? Never. Have we ever had a 10-year economic plan? No. We only had an economic plan as long as the Prime Minister's tenure is. Because, and he wants to finish that. मेरे economic के professor जो थे, he's my guru, he's 74 years now, and he's in Belgium, and I still keep in touch with him, Bruno. मेरे मैक्रो इकोनॉमिक की क्लास में वो पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा, कहते हैं मीर, you know, a new president who inherits a bad economy should never fix it in the first 2 years. I think that's what Imran Khan also said. Okay. 2 साल तो पता ही नहीं चलता मुझे किस देते. अल्लाह उन्हें भी खुश रहे, सुनते हैं वो कभी कभी. So my professor said, and I said, why? He said, if you have law of diminishing returns, psychologically and economically, okay, हमें कोई चीज़ बहुत जल्दी मिल जाए ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती. Number one, that's a psychologically law of diminishing returns. The economic law of diminishing returns is कि आप कोई बहुत ही मुश्किल इकोनॉमी को सुधारने 1.5 साल 2 साल में अगर आपने सुधार लिया, and you're a politician, आप उसके बाद उसको टॉप नहीं कर सकेंगे. And there will come your election time. Okay, so Bruno's theory was, this is 30 years ago that he taught me. Bruno's theory was, don't do anything the first year. It sounds so cruel, by the way, but that's the way it is. Don't do anything the first year. End of first year, start fixing it. Okay. Second year, say third year, fix it fully. So a year before the election year, people should see the economic reforms. But this is, Shakil, for developed countries with educated mindset. Okay? यहाँ पर आप रोड पे निकले, करंट अकाउंट डेफिसिट तो दूर की बात है, उससे आप इंटरेस्ट रेट पूछ लें, नहीं पता, नहीं. हमें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमने वो तालीम ही नहीं दी है स्कूलों में. फिर हम कहते हैं वो जाहिल है. अगर आप पढ़े लिखे हैं और वो जाहिल है, तो उसकी जहालत मेरा कसूर है. बिल्कुल सही. उसकी जहालत पढ़े लिखे लोगों का कसूर है. हर इंसान एक बच्चा तो पढ़ा सकता है. बिल्कुल सही. तो इकोनॉमी में इस वक्त बेहतरी आ रही है, मगर प्राइस कंट्रोल्स, फूड इन्फ्लेशन, आई वाज जस्ट कैलकुलेटिंग सम फिगर्स, 13-14% बिकॉज ऑफ ऑयल टचिंग $70. 13-14% अगर फूड इन्फ्लेशन आ जाता है ऑन टॉप ऑफ रमज़ान. रमज़ान में तो हमारे यहाँ मतलब पता नहीं, सारी दुनिया में प्राइसेस जो काफिर हैं वो आधी प्राइसेस कर देते हैं, हम महंगी करते. सो अगर फूड इन्फ्लेशन कम्स हायर, आई थिंक इट वुड बी अ डिज़ास्टर. सो मेरी गुजारिश होगी हफीज़ शेख से, सबसे, हमाद से, दे आर गुड पीपल, कंट्रोल. डू यू रियली थिंक कि दे आर ट्राइंग टू फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स? वो कोशिश कर रहे हैं. देखो, आई कैन बी, नंबर्स में तब्दीली नहीं है मीर साहब, बहुत माजरत के साथ. मुझसे क्यों माजरत कर रहे हैं कि मैं हुकूमत के साथ नहीं हूँ क्या? नहीं, मैं बात पूछ रहा हूँ कि माजरत के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि हम, नो ऑफेंस नहीं है इसके अंदर, मगर हमें रियलिस्टिक अप्रोच तो रखनी पड़ेगी. ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि इस वक्त 480 रुपए किलो चिकन मिल रहा है. यही आगे ना, आप यही मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ आ गए ना. सीमेंट की बोरी कितनी है, मैं यही, कितने का मिल रहा है, मैं यही तो कह रहा हूँ. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है. मैं यही आपसे कह रहा हूँ शकील, कि सब में पहले तो अशिया खुर्दोनोश को आप कंट्रोल करें. ठीक है. 18 अमेंडमेंट के पीछे ना छुपे. ओके, क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है ना, बन गया. चले ठीक है, पंजाब में तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आप ही का है, केपी में प्रोविंशियल सब्जेक्ट आप ही का है, बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ ईरान से सब चीज़ इंपोर्ट होके आती है, वो 50% ऑफ द प्राइस है. ठीक है. सदर्न बलूचिस्तान में तो खुसूसन. हम बात कर रहे थे मीर साहब से, और मीर साहब ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से इस वक्त फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अशियाए खुर्दनोश में इजाफा होता जा रहा है और आवाम की महंगाई से कमर जो है वो ज़ाहिर है उस पर बोझ पड़ रहा है. इससे हवाले से हम अपने सेक्टर के हवाले से भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, और ये इकॉनमी अब किस डगर पे चल रही है और आगे हम क्या देख रहे हैं. देखिए,
6 یا 7 شاید آپ نے وہ میرا آرٹیکل بھی پڑھا تھا جس میں جب یہ عمران خان آئے تھے تو آئی ہیڈ ریٹن این آرٹیکل دیز آر دا 7 economic steps the government has to take. آسٹیریٹی تو سب میں چھوٹی سی چیز تھی, اس کے اوپر کٹنگ امپورٹس, انکریزنگ ایکسپورٹس, پرائیویٹائزیشن, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز دیٹ آر بلیڈنگ 1100 بلین روپیز اے ایئر. دیکھیں نا, اس مرض کو ٹوٹیلٹی میں سمجھنا پڑے گا. جیسے آپ کبھی ہسپتال میں کوئی جاتا ہے تو اس کو کینسر ہو تو آنکالوجسٹ دیکھتا ہے, لیور کا کینسر ہو تو انٹرنسٹ بھی اور آنکالوجسٹ دونوں مل کے دیکھتے ہیں. اگر ایکسیڈنٹ میں جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے تو آرتھو سرجن بھی آتا ہے, کارڈیالوجسٹ بھی آتا ہے, سب آتے ہیں نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ٹیم ایفرٹ, ٹھیک ہے. اس ٹیم ایفرٹ میں سب میں پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویئر آر وی بلیڈنگ منی. بالکل صحیح. وی ڈونٹ لک ایٹ بلیڈنگ منی بیکاز آر قوم از سو, ہر چیز حکومت دے دے, وہ گاڑی بھی دے دے مجھے, گھر بھی دے دے مجھے, تنخواہ بھی میری بڑھا دے, سب کچھ کر دے, اینڈ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. جو دیتا ہے وہ اچھا ہے, جو نہیں دیتا وہ برا ہے. ہمیں ایک قوم بن کے یہ سوچنا چاہیے کہ وی ہیو لمیٹڈ ریسورسز, ٹھیک ہے. سب میں پہلے تو یہ پولیٹیکل بھرتیاں کر کے انکمپیٹنٹ لوگوں کو لگا کر 182 اسٹیٹ owned enterprises have ruined $8 to $9 billion worth of losses ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ہم 12 سے 14 بلین ڈالر سال کا قرضہ واپس کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ڈالر 35% ڈیویلیو ہوا تو 35% ہمارے پیمنٹس بڑھ گئے. پھر ہم انٹرنلی قرضے لیتے ہیں. دیکھیے ٹیکسز کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں دیتے لوگ, مگر آپ اس کو ڈیجیٹائز کریں. اوکے, ڈیجیٹائز کریں. مطلب وی آر ناٹ ایکچولی ٹیکنگ فل ایڈوانٹیجز آف دا ٹیکنالوجی. زیرو. ایک سیکنڈ, میں نادرا میں مجھے اپنا شناختی کارڈ, لاہور میں میں رہتا ہوں, میں موو ہوا, مجھے اپنا ایڈریس بدلوانا تھا, ٹھیک ہے. میں نے کسی صاحب کو فون کیا, اوکے, وہ ہنسنے لگے, کہ لگے میر بھائی آپ کب سے نادرا نہیں گئے؟ میں نے کہا پتہ نہیں بھائی 7-8 سال سے نہیں گیا ہوں, تو مجھے صرف کہیں گے آپ جائیے. صحیح ہے. میں نے کہا نکلے بس آپ وہاں جائیے, چلیں آپ کے لیے آدمی کھڑا ہوگا وہاں پہ. یہ میں شرمندگی سے کہہ رہا ہوں اور خوشی سے بھی کہہ رہا ہوں. شرمندگی اس بات کی کہ دس کنٹری ہیز trained me to the point کہ جب کسی کے تھرو آپ جائیں, وہاں میں پہنچا, وہ آدمی کھڑا تھا کہ میر صاحب بھائی وہاں سے ٹوکن لیجئے. میر صاحب نے ٹوکن لیا. میر صاحب یہاں بیٹھ جائیے, آپ کا نمبر آئے گا. It was all automated. میں باہر نکل کے شرمندگی میں نے بخدا شرمندہ ہو کے ان کو فون کیا. میں نے کہا بھائی sorry for my ignorance, I didn't know کہ نادرا has become so automated. اور ہم نے کتنی جلدی اڈاپٹ کیا, ہم نے کیا نا. تو یہی چیز, When there is a will, there is a way. there is a will, there is a way, and you train a nation. Yes. آپ ان کو سہولتیں دیں. کوئی عام آدمی رشوت دینا نہیں چاہتا, بالکل صحیح. لینے والے کی ہرس کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. اس کو آپ اس کا امبیلیکل کوڈ ہی کاٹ دیں جو گورنمنٹ افیشل اور عوام کے درمیان ہوتا ہے. وہ ایک سسٹم, اسٹرانگ سسٹم, آٹومیٹڈ سسٹم کریں. 10 سال کا پلان بنائیں. بالکل ٹھیک. 10 year ڈیجیٹائزیشن اینڈ آٹومیشن پلان. اور اس کا پھر 10 سال کے بعد ریویو نہ ہو, اس کا ہر 6 مہینے کے بعد ریویو ہو. 6 مہینے میں آپ نے نہیں کیا, آپ کی اگلی فنڈنگ نہیں آئے گی. گیو اٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر. That will create economic activity. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ابھی راوی ریور فرنٹ بنا ہے لاہور میں, پرائیویٹ کمپنیز کریں گی, اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی. بالکل صحیح. مارگیج لاز صحیح ہوئے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی. لوگ گھر زیادہ بنیں گے اور بکیں گے بھی جلدی. اوکے. اس سے پہلے ایک اسپانسر اور ڈیولپر خود اپنی جیب مار کے ان کو 5 سال کے لیے قرضہ دیتا تھا کہ جی پہلا فلور اتنے پیسوں پہ ڈال دوں گا, دوسرا فلور اتنے پیسوں پہ ڈال دوں گا. اب تو ایسے بک جائیں گے, جب بک جائیں گے تو اس کا سارا پیسہ آ جائے گا اس کے پاس, وہ دوسرا پروجیکٹ شروع کر سکے گا. بالکل. اکانومی از کامن سینس شکیل, ایز یو نو دیٹ.
اس میں میری صاحب ایک چیز یہ بھی تھی کہ جس طرح سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو, کنسٹرکشن سیکٹر کو گورنمنٹ نے انسینٹیوائز کیا, ٹیکس ریلیفز دیے اور ایک اچھا ریلیف پیکیج اناؤنس بھی کیا, نیچرلی اس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. یہ چلتی ہے کہ اکانومک سائیکل کو جو ہے نا ریوائیو کرنے میں بہت اہم کردار بھی ادا کیا. لیکن یہ جو ادارے ہیں جس میں ہمارے, ہم کراچی میں رہتے ہیں, آپ خود کراچی آئٹ ہیں اور پراؤڈ کراچی آئٹ, ٹھیک ہے, تو آج آپ لاہور میں رہتے ہیں, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے جو کراچی میں رہی تھی کہ یہاں اتنی ایجنسیز ہیں جس کے اندر KDA کا ایک رول ہے, SBCA کا ایک رول ہے, MDA کا ایک رول ہے, بورڈ آف ریونیو کا ایک رول ہے. کیا ڈاکومنٹیشن کو بھی کمپیوٹرائز نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک ٹپ کے اوپر لوگوں کو آسانی نہیں ہو سکتا؟ اب میں آپ کو بات مکمل کر لوں. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے اتنی بڑی ٹیکس ریلیف دی, اوکے, اب پھر اس ریلیف کا فائدہ ایک عام آدمی کو نہیں نظر آ رہا کیونکہ رشوت کا ریٹ اتنا ہی بڑھ گیا. اب یہ جو پرابلمز ہیں, ایک عام آدمی کو اس وقت کروڑ روپے سے کم پلاٹ نہیں ملتا شہر میں, کروڑ روپے سے کم ہے اگر آپ کروڑ میں مل جائے اس کراچی میں, وہ بھی مطلب میں سببز کی بات وہ بھی بحریہ سے قریب ملے گا, بحریہ کے اندر نہیں ملے گا, وہاں بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو نیچرلی وہ تو ایک ڈیولپمنٹ کا ایک نیا اس نے کریٹ کیا ہے یوفوریا, جس کی وجہ سے لوگ وہاں جا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ شہر کا انفراسٹرکچر اتنا خراب ہو گیا ہے تو لوگ اب نئی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے, جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیولپمنٹس ہیں لوگ اس کی طرف بھی جائیں گے اور اس کی ویلیو آف منی بھی دیں گے اس کو. اب یہ جو سسٹم ہے نا, جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے, اس سے لوگ بہت سے ٹائرڈ ہیں. دیکھیے یہ اور اس سسٹم میں معذرت کے ساتھ ہم خود اس بزنس سے وابستہ ہیں, بلڈرز بھی اس کے, دیکھیے نا, دیکھیے دے ہیو ٹو پروٹیکٹ دیئر انٹرسٹ, اوکے. ایک مثال, ایک بڑا مزیدار کسی نے مجھے پنجابی میں جوک سنایا تھا, میں اردو میں سناتا ہوں. بادشاہ نے ٹیکس لگایا اور ٹیکس کے بعد وہ ٹول پلازا بنا دیا. ٹول پلازا بنایا تو بولا یہ ملک, یہ قوم سدھرے گی. روز گزرتے تھے, انہوں نے کسی نے بادشاہ کو کمپلین ہی نہیں کی. پھر ایک دن کمپلین آئے, بادشاہ نے کہا کیا تم لوگوں کے لیے اور میں کیا کریں. سر کہنے لگے, سر پرابلم یہ ہے کہ جب ہم جاب پہ جاتے ہیں تو لائن بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ پیسے لے کے ہمیں ایک چتر بھی مارتا ہے. کہیں گے اچھا, کہیں گے اب تو پھر کیا کیا جائے. تو بادشاہ سمجھ رہے ہوں کہ چتر نہ ماریں. وہ کہتے ہیں ایسا کیجیے سر 6-7 گیٹ بنا دیں تاکہ جلدی جلدی یہ کام ہو جائے. تو دس از واٹ وی آر ہرڈ کہ جی آپ کر رہے ہیں نا, رشوت دینی نہیں, جلدی سے لو میرا کام کر دو. ہم ہجوم ہیں. دیکھیے یہ جو کراس جورسڈکشنل اتھارٹیز ہیں نا ڈپارٹمنٹس کی, دے ور ڈن سو اے DC کین رول ڈیورنگ دا انگلش ٹائم, اوکے. دیر واز نو ڈیولوشن آف پاور, سب میں پہلے لوکل گورنمنٹ لے کر آئے. بالکل صحیح, اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ لے کے آئے. پولیس, ایک منسٹر صاحب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی چلانے کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, MNAs اور MPAs کے ڈیولپمنٹ فنڈز کو زیرو کریں. انفارچونیٹلی لاسٹ ٹائم ابھی سینٹ کے الیکشنز کے زمانے میں بڑھا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, زیرو کریں. اف یو آر اے لیجسلیٹر, یہ پڑھے لکھے بچے کیوں نہیں بن سکتے لیجسلیٹر؟ اصل تو یہ بنیں گے لیجسلیٹر. وہ اس لیے نہیں بنتے کہ وہ جو ہے, دیکھیے کسی جاہل کو نکالنا ہے نا, آپ زبردستی نہیں نکال سکتے, اس کا دانا پانی بند کر دیں آپ. Do you think 80% of these people, I don't want to say it on camera but I'll say it, بجٹ آتا ہے نا تو کوئی 27 سے 28 سینیٹرز اور MNAs ہر سال میرے سے ہوتا ہے کہ میر صاحب بجٹ پڑھ کے ذرا سمجھا دیں. اینڈ میرا دل روتا ہے کہ دیز آر مائی ریپرزینٹیوز, دے کین ایون انڈرسٹینڈ دا بجٹ. یہ جو کراس جورسڈکشنل ہیں, یہ پولیٹیکل ساری چیزیں ہیں, سب میں پہلا حل یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرائیں. منسٹر صاحب کو تو آپ جا کے گلے نہیں پکڑ سکتے نا, مگر آپ اپنے کاؤنسلر کا گلا تو پکڑ سکتے ہیں نا محلے میں, کہ بھائی سنا تھا 22 کروڑ روپے آئے تھے, یہ روڈ بننا تھا, یہ گٹر بننا تھا, یہ لائبریری بننی تھی, کدھر ہیں بھائی وہ پیسے؟ کھٹکھٹا کے آپ اپنے محلے کے کاؤنسلر کو پکڑ سکتے ہیں. So we need to have a 10-year economic plan, number 1. We need to have a 10-year digitization plan. We need to bring judicial reforms. These are the things we need to do. Without it, ابھی اکانومی صحیح ہو جائے گی شکیل, پھر خراب ہو جائے گی, پھر خراب ہو جائے گی, پھر کچھ ہوگا, خراب ہو جائے گی. We do not have a strong economy. ہر چیز کو پرائیویٹائز کریں, اپنے خرچے کاٹیں. ہم نے, لیکن پرائیویٹائز بھی تو پولیٹیسائز ہو رہا ہے. ہم نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ PIA گندا ہو مگر PIA ہے,
क्यों भाई, यही PIA रहेगा, मैं बंद करने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। आज से 15 साल पहले बैंक्स नेशनलाइज थे, बिल्कुल हम देखा, ठीक है, क्या पैथेटिक एनवायरनमेंट था। They used to pay collectively 1.7 billion rupees in taxes. बिल्कुल, Okay, all the nationalized banks that are privatized now pay over 70 billion rupees in taxes a year. दिस इज द होल ट्रूथ। आपके पास दो चीजें अच्छी हुई, एक तो मुल्की बैंकों को कर्जे का नुकसान नहीं लेना पड़ा, जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब या एक काउंसलर भी फोन करके बोलता था यार मेरा भांजा आ रहा है 50 करोड़ का, इसको लोन दे दो, ये दे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी HBL या MCB या किसी भी बैंक के चेयरमैन को फ़ोन करके कहेंगे ना कि शकील साहब या मीर साहब आ रहे हैं, इन्हें 2 करोड़ का लोन दे दो, बोलेंगे मीर साहब को कहिए फॉर्म फिल करें, इफ़ ही क्वालिफाइज, इफ़ हिज क्रेडिट इज़ गुड। तो ये हुआ। तो मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन इज़ अ गुड थिंग। नो डाउट। 1970s में, या शायद आपको तो फाइनेंस पता है, मार्गरेट थैचर was named the Iron Lady. Yeah, the Prime Minister of Britain. Why? Because she was privatizing everything. Okay, 892 billion dollars का नुकसान था, एंड हर एक ने उसको अपोज किया, मगर वो खड़ी रही। उसके खड़े रहने पे उसको आयरन लेडी कहा गया। टुडे दैट $4 trillion इकोनॉमी थैंक्स मार्गरेट थैचर। एक तो हमारे 8 से 9 बिलियन डॉलर साल के बच जाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, टैक्सेशन बढ़ जाएगी, तो रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो टैक्सेशन बढ़ेगी। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट कॉम्पिटिटिव बेसिस पे आएगी। हम देखिए ना, हमें अपने खर्चा कम करने के साथ साथ रेवेन्यूज बढ़ाने, इट्स अ टूथ वे डबल थॉन्ग अप्रोच। इट इज़ नॉट कि जी सिर्फ खर्चे कर करके हम इंस्टीट्यूशंस को सही करें। दिल पे पत्थर रखें, आए लोग रोड पे निकले, हेक विद इट। इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर, मैं बोलूँगा आई वुड से आई गिव यू वन टाइम गोल्डन हैंडशेक, ये लें इतने सारे पैसे और सलाम अलैकुम, जाएं। गुफ्तगू तो बड़ी तवील हो सकती है मीर साहब, मगर बात ये है कि हमें किसी न किसी इसका एक सोल्यूशन क्रिएट करना है। हम अपने सुनने वालों को, अपने लोगों को ये जानना चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी इसका फ़ायदा उठाते हुए ये पता चले कि इसका सोल्यूशन की तरफ आपने बहुत अच्छा इशारा किया। 7 जो मैंने कहे थे ना, सब में पहले 7 पॉइंट्स यू हैव रिटन इन द आर्टिकल एज वेल, और एट दैट टाइम वो इंटरनेशनली भी सारा हुआ था, उसमें से 6 तो ये कर चुके हैं। 7वां जो प्राइवेटाइजेशन जो था वो देखिए, अच्छा, एक ऑस्टेरिटी होती है एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, दैट इज सिंबॉलिक, ओके। पिछले वाले ने $1 मिलियन खर्च किया श्रीलंका पे, इन्होंने $2 लाख खर्च किया, दैट्स सिंबॉलिक, दैट्स नॉट नेशनल सेविंग, इट्स गुड, इसमें नो डाउट। ओके। उसके बाद आपको ऑल द वे डाउन वर्टिकली आपको खर्चे कम करने हैं, ओके, बजट्स कम करने हैं। आप लोगों की सैलरीज कम नहीं करें, सैलरीज थोड़ी बढ़ा दें। दूसरे पेरिफेरल खर्चे जो हैं, गाड़ियां जो है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे देखा वो टिड्डी दल का जो आया था ना, उसमें कोई 55 वीगोस खरीदी गई हैं। वीगो वो साईं के गांव में चल रही हैं। I'm sorry to say। दल तो सफाया भी करके चली गई खेतों का और खलिहान तो हमारे यहाँ 1 अरब रुपए तो ऐसी चीज़ बन गई है, इन अमेरिका ना $7 million, that's a lot of money, it's big money, Here 1 billion, 1 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। So we need to cut things। रियल एस्टेट के अंदर जो है वो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर को भी रिवैम्प करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा अच्छा सिस्टम अडॉप्ट करने की बात हो रही है, दैट इज रीट का मॉडल भी लेने की बात हो रही है। फिर इसके अलावा रीरा को एक्टिव करने की बात हो रही है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा सके। हम देख रहे हैं कि हमारे इदारे के अंदर भी, चूँकि हम रियल एस्टेट बिजनेस से वाबस्ता हैं, हमारे यहाँ यंग टैलेंटेड पढ़े लिखे लड़के और लड़कियाँ इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, और वी मोटिवेट देम वेरी वेल। हम उनको बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो जो एक इस
ایک اس بزنس کے حوالے سے لوگوں کے جو ایک مت ہے یا ایک کانسیپٹ ہے, بیڈ کنسیپشنز ہیں, وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں آ کر کے پروفیشنلی بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں. یہ تو میں ایک بتانا بھی چاہتا تھا آپ کو, اور میں نے دیکھا آپ کا پورا سیٹ اپ دیکھا, ود اے اسمائل آن مائی فیس, ماشاءاللہ. تو یہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے نا اس کو ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے اس کے اندر اچھی ٹرانسفارمیشن کریٹ کی جائے, اس کے اندر اچھی جدت پیدا کی جائے, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے, تاکہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے نا آ سکے. I have a small suggestion based on my travels around the world. I've been to 65 countries and I've lived in 5 countries. I have seen one anomaly Okay. between the metropolises of the West and Pakistan. 99% of the cities are vertical overseas. Okay. But we have plenty of land نا, تو ہم horizontal move کرتے ہیں شاید. That's wrong. Okay. That is wrong. Why? There are several reasons. The further you go, first of all, create a city, then create suburbs. All right. Okay? A city should be vertical. It's less burden on energy, it's less burden on resources. A building can be constructed. And it would be cost effective as well. I'm coming to that. 60-story building, 4 years, it can be finished. اس کے اندر آپ 6,000 لوگوں کو آباد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ اس کو اس طریقے سے پلان کریں, ہائی رائزز پلان کریں یہاں پر. دین سبربز شوڈ بی آؤٹ سائڈ. اوکے, سبربز میں لینڈ زیادہ چاہیے ہوتی ہے, پائپ لائن زیادہ چاہیے ہوتی ہیں, ایک گھر وہاں سے اتنی دور ہے. ریسورسز کے لیے یہاں پہ ایک مینجمنٹ ہے, 25 لوگ پوری بلڈنگ چلا سکتے ہیں. 25 لوگ 600 گھر نہیں چلا سکتے سروسز میں. سب میں پہلے تو میری نظر میں یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے اب میرے خیال میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ لاہور میں اجازت دی ہے اور دوسری جگہ بھی جتنی. ابھی ریسنٹلی کے پی کے نے اناؤنس کیا ہے کہ 30 فلورز تک بھی جانے. 30 فلورز لاہور میں میرے خیال میں انلمیٹڈ کیا ہے. ویری گڈ. ون آف مائی فرینڈز کمپنی از ڈوئنگ اٹ. ہی واز ٹیلنگ می ہی ول بلڈ اے 62-story بلڈنگ ان لاہور. تو اور اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں نا, اور سارے ریئل اسٹیٹ والے لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھ کے, آپ کے پاس آباد ہے, دوسری چیزیں ہیں, آئی ڈونٹ ایون نو مچ اباؤٹ ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن, مگر آپ کے پاس ہے اسٹیک ہولڈرز کی کمیٹیز بنا جائیں. ایک دیکھیے نا, ہم ہر چیز میکرو لیول پہ کرنا چاہتے ہیں, آپ سب کمیٹیز بنائیں. اوکے, ایک ڈویژن کی ایک کمیٹی بنا دیں, دوسرے ڈویژن کی ڈسٹرکٹ کی دوسری کمیٹی. ڈیولوشن آف پاور کر کے آپ سجیشنز لیں, ڈیڈ لائنز دیں, اور آپ وہ ان لوگوں کو چوز کریں جن کے پاس آئیڈیاز ہوں, ناٹ دیئر سینیورٹی. The biggest problem in Pakistan is ہم سمجھتے ہیں کہ ایک 22 سال کا بچہ اور بچی مجھ سے زیادہ تو ذہین ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ میر صاحب کی انا ہے. اور امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں 15 20 25 سال کے بچوں نے $100 بلین کی کمپنی کھڑی کر دی ہے. پاکستان میں نہیں مثالیں مل رہی ہیں. ابھی وہ 9ویں جماعت کا ایک طالب علم, اس نے واٹس ایپ کے ایکویولنٹ کو ایپ بنا لی ہے, آپ جانتے ہی. تو اس طرح کی باتیں پاکستان میں بھی ایسے نادر اور جو ہے نا شاہکار لوگ موجود ہیں. ہمیں ان بچوں کو آگے ہمیں ان کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا, لے کر آنا پڑے گا, ان کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا, گائیڈ کرنا پڑے گا, تمیز سے, محبت سے. ینگ نسل دیکھیں, شاید ان کی تربیت کی وجہ سے وہ ہماری عزت کر دیتے ہیں, مگر عزت سلام علیکم میں نہیں ہے, عزت یہاں سے ہے. وہ پوچھے سر آئی تھنک یو آر رانگ, اوکے مجھے سمجھائیے آپ کا یہ والا ڈیسیژن ایسے کیوں ہوا تھا. یہ ہو سکتا. I had an open door policy on Wall Street when I was running that investment bank. Open door, anybody can come and sit and oppose and ask me why I took that decision. تو ہمیں کارپوریٹ کلچر تھوڑا سا چینج کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے. مگر ریئل اسٹیٹ اتنا پوٹینشیل ہے, اٹ کین ایڈ 18 to 20%, and these are calculations based numbers I'm giving you, 18 to 20% to our GDP a year. You know, اگر ہم 6% پہ تو ویسے ہی گرو ہو رہے ہیں,
ایک تو ہم اس کو اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنا شروع کر دیں, تو جو وہ $1 ٹریلین میں سے اگر ہم 50 بلین ڈالر کو بھی ڈیجیٹائز کرنا شروع کر دیں تو ہم $300 بلین سے 350 پہ چلے گئے. 4% گروتھ ہو رہی ہے, وہ تو $16 بلین وہ آگے. ریئل اسٹیٹ کو صحیح کیا, $40-50 بلین وہ آگے. وی کین ریئلی گرو, اینڈ ریئل اسٹیٹ از ون آف دا بیسٹ ایونیوز آف گروتھ فار کریٹنگ امپلائمنٹ. اور یہ ایک عبادت بھی ہے. آپ کسی کو گھر دے رہے ہیں, کسی کی ماں کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی, اس بچے کو آپ نے ایک اچھا سا گھر بنا کے قرضے پہ دے دیا, وہ 15 سال میں کرے گا. اس کی ماں کے دل سے کیا دعائیں, باپ کے بوڑھے باپ کے دل سے کیا دعائیں نکلیں گی. بے شک بے شک. فار دس سینٹیمنٹل نوٹ وی ول اینڈ دس ڈسکشن. آپ سے گفتگو کرتے رہنے کا مستقل دل چاہ رہا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن وقت اور کی کمی کے باعث ہم اس سینٹیمنٹل نوٹ کے اوپر ختم کر رہے ہیں آج کی گفتگو کو, جس کو آج ہم میر صاحب کا پیغام بھی سمجھ لیں کہ اس میں کام کرنا ایک عبادت بھی ہے. اور کسی بیوہ کو گھر مل جائے, کسی بچے کے لیے سر پہ چھت مل جائے, اس سے بڑھ کر بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ میر صاحب. You have given us your precious time. All behind the scenes team. ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں. Thank you very much. Stay tuned with Red Box, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.